السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فتنوں کے زمانے میں انسان کیسے اپنے ایمان کو بچائے، ثابت قدمی کیسے نصیب ہو، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت پر استقامت نصیب ہو، ایک بہت بڑی چیز ہے اور ہر مومن کو اس کی فکر ہونی چاہیے تاکہ خاتمہ بالخیر انسان کو نصیب ہو. اس سے پہلے کے درس میں ہم نے بتایا کہ استقامت اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری میں رہنے کے لیے ایک بہترین ذریعہ قرآن کریم کی تلاوت ہے. قرآن کریم پڑھنا، سننا، قرآن کریم میں غور و فکر کرنا، اس پر عمل کرنا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے جس کی وجہ سے انسان اپنے ایمان کو بچا سکتا ہے اور اس کو ثابت قدمی نصیب ہو سکتی ہے. دوسرا سبب ہے نیک عمل صالح، کہ انسان جتنا نیک عمل کرتا رہے گا اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دیتا رہے گا. نیک عمل دوسرے نیک عمل کو دعوت دیتا ہے، برا عمل دوسرے برے عمل کو دعوت دیتا ہے. تو لہذا انسان ہمیشہ نیکیوں کی فکر کرتا رہے، نیکیوں کے مواقع کو نہ گوائے، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی توفیق ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحقرن احدكم من المعروف شيئا، کہ تم میں سے کوئی کسی بھی نیکی کو معمولی نہ سمجھے، حقیر نہ سمجھے. کسی بھی نیکی کو، پتہ نہیں کون سی نیکی اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے، انسان کی نظر میں دیکھنے میں وہ معمولی ہو لیکن اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے. وَلَوْ أَنْ يَلْقَى أَخَاهُ بِوَجْهٍ طَلِقٍ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھو، اگرچہ کہ اپنے بھائی کو خوش اسلوبی کے ساتھ اچھے طریقے سے حشاش بشاش مسکراتے ہوئے ملنا ہی صحیح، یہ خود ایک نیکی ہے. اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو وصیت کی، کہا کہ کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کو حقیر نہ سمجھے، معمولی جو بھی اس کے گھر میں ہے وہ اپنی پڑوسن کو تحفتاً بھیجے. تو کسی بھی نیکی کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے اور نیکی کا جو موقع آتا ہے اس کو گنوانا نہیں چاہیے. مثال کے طور پر آپ دوسری صف میں کھڑے ہیں، پہلی صف میں جگہ خالی ہوئی، تو پہلی صف میں کھڑے ہونے کا جو ثواب ہے اتنا بڑا ثواب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ پہلی صف میں نماز پڑھنے کا کتنا ثواب ہے اور اذان دینے کا کتنا ثواب ہے، تو وہ لوگ اگر قرآن اندازی کی ضرورت پڑ جائے تو قرآن اندازی کریں گے. اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اگر گھٹنے کے بل آنے کی ضرورت پڑے تو گھٹنے کے بل آئیں گے. ایسا رہتے ہوئے وہ آدمی جس کے پاس نیکیوں کی اہمیت نہیں، وہ کیا کرے گا؟ ارے آگے بڑھیے پروانے، آپ آگے بڑھیے، آپ آگے بڑھیے. بعض لوگ کہتے ہیں آپ آگے بڑھیے، نہیں، آپ کو آگے بڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے. نیکی کمانے میں، آخرت کے میدان میں آدمی پیچھے نہ رہے. کسی بھی قسم کی نیکی ہی صحیح، چاہے وہ آپ کی نظر میں معمولی ہو، تو ہر قسم کی نیکی کو اپنانے کی فکر کرنی چاہیے. بعض لوگ ارے کیا جی، ارے ہمیں بہت نیکیاں کر ڈالے بھائی، بہت نیکیاں کر ڈالے، کوئی احساس، نعوذ باللہ. اور یہ خود ایک بہت بڑا جرم ہے، نعوذ باللہ. ہمیں فلاں کیے، ہمیں اتنے یہ کام کر دیے، وہ کام کر دیے، یہ کیا ہے؟ یہ کچھ نہیں ہے. نہیں، ہرگز نہیں. آپ کا یہ عمل کہ ہم نے بہت کچھ کر دیا، نعوذ باللہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس کی وجہ سے آپ گر جائیں. بہت بری بات ہے.
کہ انسان اپنے عمل کو یہ سمجھے کہ ہم نے بڑا کام کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے بڑا کام لے لیا ہے۔ انسان کو چاہیے ہمیشہ اپنے آپ کو کمتر سمجھے اللہ تعالیٰ کے حقوق میں، کہ ہم نے کچھ نہیں کیا ہے، ہماری طرف سے تقصیر ہوئی ہے، ہماری طرف سے غلطیاں ہوئی ہیں، ہماری طرف سے صحیح طریقے سے عبادت ادا نہیں ہوئی ہے۔ ہمیشہ ہمارا عمل اس قابل نہیں کہ ہم اللہ کے سامنے اس کو پیش کریں، بس اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فضل و کرم سے معاف فرماتا ہے، ورنہ انسان کا عمل اس قابل نہیں کہ انسان اللہ تعالیٰ کی کسی رحمت کا مستحق ہو جائے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا احد يدخل الجنة بعمله، تم میں سے کوئی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں جا نہیں سکتا، صرف اپنے عمل کی وجہ سے کوئی جنت میں نہیں جا سکتا۔ صحابہ نے کہا ولا انت یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ بھی نہیں جا سکتے؟ کہا کہ میں بھی نہیں، الا کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے ڈھانپ لے، اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو میں بھی جنت میں جا نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے بعض سلف نے کہا کہ میں رات میں کبھی غفلت میں سو جاؤں اور سو کر تہجد کی نماز نہ پڑھنے پر پشیمان رہوں، دن بھر افسوس کرتا رہوں، شرمندہ رہوں، یہ زیادہ بہتر ہے میرے لیے اس بات سے کہ میں تہجد کی نماز پڑھوں اور قیام لیل کروں اور اپنے دل میں ایک قسم کا فخر محسوس کروں کہ میں نے تہجد کی نماز پڑھی۔ نعوذ باللہ۔ کیونکہ یہ احساس، فخر کا احساس کہ ہم نے تہجد کی نماز پڑھ لی، ہم نے قیام لیل کر لیا، ہم نے فلاں عبادت کر لی، یہ انسان کے عمل کو ختم کر دیتا ہے۔ تو لہذا ہمیشہ انسان نیک عمل کی طرف توجہ دے اور کسی بھی قسم کی نیکی کا موقع آئے تو اس کو معمولی نہ سمجھے۔ تیسرا سبب جس کی وجہ سے انسان کو ثابت قدمی، ایمان پر ثابت قدمی اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کی توفیق ہوتی ہے، وہ ہے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اور نیک لوگوں کے قصے، ان کی تاریخ کا مطالعہ کرنا۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے قصوں کو سننا، پڑھنا، اس میں بہت ساری عبرتیں ہیں۔ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، ہم نے آپ کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء اور رسولوں کے قصے آپ کے ہم نے بتائے، ہر قسم کے قصے ہم نے بتائے، جس کے ذریعے آپ کے دل کو ہم ثابت قدمی عطا فرماتے ہیں، جس کے ذریعے آپ کے دل کو ہم مضبوط کرتے ہیں۔ تو ان قصوں میں، نیک لوگوں کی سیرتوں میں بہت ساری عبرتیں ملتی ہیں۔ تو لہذا تربیت کا ایک بہت بہترین ذریعہ ہے، خاص طور پر اپنے بچوں کے لیے، اسکولوں میں، مدرسوں میں، نوجوانوں کی تربیت کے لیے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، سلف صالحین، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ کرام رحمۃ اللہ علیہم اجمعین اور دور حاضر کے جو بڑے علماء گزرے ہیں، ان کے واقعات بتانا، ان کی زندگی کے حالات بتانا، اس کے ذریعے انسان کو آج کے حالات میں ہم کیا کر سکتے ہیں، کس طریقے سے ہم دین کی خدمت کر سکتے ہیں، ان لوگوں نے دین کے لیے کیا کیا قربانیاں دی ہیں، اس کے ذریعے انسان اب کوشش کرتا ہے کہ ہم بھی آگے بڑھیں، ہم بھی وہ کام کریں۔ چوتھی چیز، انسان کو ثابت قدمی نصیب ہونے کے لیے، استقامت نصیب ہونے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری میں رہنے کے لیے دعا، اور دعا ایک بہت بڑی چیز ہے، دعا ہی عبادت ہے، جیسا کہ حدیث میں الدعاء هو العبادہ، جیسا کہ میں بار بار کہتا ہوں لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے بغیر، اللہ کی مدد کے بغیر یہ ہماری حالت بہتر حالت میں بدل نہیں سکتی، اور اللہ کی عبادتوں پر کوئی طاقت نہیں مل سکتی، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ لہذا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیشہ لا الہ ولا قوت الا باللہ کا ورد کرتا رہے، استغفار پڑھتا رہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا رہے، اس میں انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ملتی ہے، اللہ کی عبادتوں کی توفیق ملتی ہے استغفار سے، ان اذکار سے۔ تو لہذا ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنے چاہیے، مانگتے رہنے چاہیے،
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك ويا مصرف القلوب صرف قلبي على دينك. بار بار ثابت قدمی، استقامت، اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کی ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہنے چاہیے، ورنہ انسان کی زندگی میں کتنے ایسے موقع آتے ہیں کہ انسان پھسل جاتا ہے، آسانی سے پھسل جاتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ کی توفیق نہ ہو تو آسانی سے پھسل سکتا ہے اور غلط راستے میں جا سکتا ہے. تو لہٰذا ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے. اور پانچویں چیز، انسان کو ثابت قدمی عطا ہونے کے لیے ذکر الہی ہے، اللہ کا ذکر. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے، دلوں کو سکون نصیب ہوتا ہے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ. حدیث میں آتا ہے اگر کوئی شخص رات میں نیند سے اٹھتا ہے، اپنی ضرورت کے لیے جاگتا ہے، کبھی استنجا کے لیے جاگا، کبھی کھانسی ہو گئی، کبھی کوئی ضرورت پیش آ گئی، نیند سے جاگا، اور اگر یہ پڑھتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ، اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے. کتنا وقت آپ کو ملے گا یہ پڑھنے میں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ. کتنی محنت، یعنی نماز وغیرہ تو بات کی بات ہے، یہ صرف ذکر. اور سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. جی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا صبح سے فجر کی نماز سے لے کر جی بہت دیر تک ذکر کر رہے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی ضرورت کے لیے گئے، واپس آیا، دیکھا کہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا ذکر میں مصروف ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے تمہارے یہاں سے جانے کے بعد میں نے ایک جملہ پڑھا ہے، اگر اس کو تولا جائے تو تم نے جو پڑھا ہے اس کے مقابلے میں وہ بھاری ہو جائے گا. جی یہ سبحان اللہ وبحمدہ اللہ تعالیٰ کی پاکی ہے، اس کی تعریف کے ساتھ عدد خلقہ، جتنے اس کی مخلوق ہے اس کی گنتی کے حساب سے، ورضا نفسہ اللہ کو جتنا پسند ہے اتنا، وزنۃ عرشہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے وزن کے برابر، ومداد کلماتہ اور اللہ تعالیٰ کی کلمات کی روشنی کے برابر، روشنائی کے برابر. سبحان اللہ. تو لہذا ان اذکار کی پابندی، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، کلمتان حبیبتان الی الرحمن جی خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دو کلمے ہیں، زبان پر بہت آسان ہیں لیکن ترازو میں قیامت کے دن بڑے وزندار ہیں، اللہ کو بہت پسند ہیں. کیا ہے؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو یہ اذکار کی پابندی ہمیشہ ذکر کرتے رہنا چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. اللہ نے حکم دیا ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ تعالیٰ کو بہت یاد کیا کرو اور صبح و شام اس کی پاکی بیان کرتے رہو. صبح و شام. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کبوتر کو دیکھا کہ اس کو شکار کیا گیا، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اگر یہ کبوتر تسبیح نہ چھوڑتا تو اس کو شکار نہیں کیا جاتا، کیونکہ اس نے تسبیح چھوڑ دیا، اس کی وجہ سے جو ہے اس کو جو ہے شکاری کے پنجے میں پھندے میں آ گیا. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتا ہے. ابھی حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت. اس آدمی کی مثال جو اللہ کو یاد کرتا ہے، اپنے پروردگار کو یاد کرتا ہے، اور اس کی مثال جو اپنے پروردگار کو یاد نہیں کرتا ہے، زندے اور مردے کی مثال ہے. زندے اور مردے کی مثال ہے. اللہ کو یاد کرنے والا زندہ ہے اور اللہ تعالیٰ کو بھولنے والا مردہ ہے. ہو سکتا ہے جسم کے لحاظ سے وہ زندہ ہو ورنہ اس کی روح مر گئی ہے. تو لہٰذا میرے بزرگوں، ذکر الہی، اللہ کا ذکر، اللہ تعالیٰ کی دعا، اللہ سے مانگنا، یہ انسان کو ہمیشہ صحیح راستے پر رکھتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت سارے انعامات، بہت سارے اکرامات. اور علماء کہتے ہیں کہ سب سے بڑی کرامت یہ ہے، لوگ کیا سمجھتے ہیں کرامت کا مطلب کہ فلاں کے قبر میں، فلاں کے مزار میں جا کر فلاں شیر نے جو ہے
جو ہے اپنے دم سے جھاڑا اور فلاں صاحب جو ہے ہوا میں اڑ گئے, فلاں صاحب پانی پر چلنے لگے. یہ ضروری نہیں کہ کرامت ہو, یہ شیطان کا دھوکہ ہو سکتا ہے. شیطان یہ سب کام کرتا ہے. کرامت یہ ہے, سب سے بڑی کرامت انسان کی, کہ اللہ تعالیٰ اس کو برائیوں سے بچائے, نیکیوں پر ہمیشہ ہمیشہ اس کو پابند بنا کر رکھے. یہ سب سے بڑی کرامت ہے. کرامت کا مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کو عزت دینا, سب سے بڑی کرامت. یہ کوئی اجنبی یا کوئی غیر معمولی کام ہو جائے, یہ بڑی کرامت کی بات نہیں ہے. سب سے بڑی کرامت کی بات یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری میں رہیں اور اللہ تعالیٰ کی معصیت اور گناہوں سے آپ دور رہیں. یہ سب سے بڑی کرامت ہے. ثابت قدمی کے لیے چھٹی چیز, اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینا. دعوت الدین, دعوت کا کام. دعوت کا کام بزرگوں آج ہم لوگ سمجھ چکے ہیں کہ صرف یہ بعض لوگوں کا کام ہے. یہ ہم سب لوگوں کا کام ہے. آج ہمارے ملک میں جتنے مسائل ہیں, جتنی پریشانیاں ہیں, اس کا سب سے بڑا سبب ہم مسلمان دعوت چھوڑ چکے ہیں. کتنے لوگوں کو ہم نے غیر مسلموں کو دین کی دعوت دی, کتنے لوگوں کو ہم نے اپنے بھائیوں میں سے کتنے لوگوں کو ہم نے صحیح دین کو پہنچایا. کتنے اپنے رشتہ داروں میں آپ کو ملیں گے, آپ کے دوست احباب میں ملیں گے جو تعویذ پہنتے ہیں, جو غیر اللہ پر یقین کرتے ہیں, نعوذ باللہ شرک کا کام کرتے ہیں. مریں گے تو دوزخ میں جائیں گے, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہیں گے. ہماری کوئی خیر خواہی نہیں ان کے ساتھ, دنیاوی مصلحتیں ہماری ان کے ساتھ ہیں, دنیاوی فائدے ہم دیکھتے ہیں, لیکن ہم ان کے آخرت اور ان کے دینی فائدے کی ہم فکر نہیں کرتے. سب سے بڑے افسوس کی بات یہ ہے. اور آج ہندوستان کے مسلمانوں پر جتنے مسائل ہیں, اس کا اگر کوئی حل ہے تو دعوت کا کام ہے. دعوت, غیر مسلموں تک دعوت کا کام پہنچنا چاہیے. پولیس ڈپارٹمنٹ ہو یا کورٹ میں وکیل اور جج ہو, جی ذمہ دار ہوں, منسٹرز ہوں, ہر ایک کے پاس ہر غیر مسلم کے گھر میں اسلام کی دعوت پہنچنی چاہیے, قرآن کا پیغام پہنچنا چاہیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح صورت تصویر, کیونکہ غیر مسلموں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی جو ہے تصویر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خراب کی ہے وہ غیر مسلموں کے سامنے, کہ آدمی سمجھتا ہے کہ بہت بڑے نعوذ باللہ دہشت گرد ہیں اور فلاں فلاں ہیں. آپ کو اللہ نے رحمت للعالمین کہا, ہم نے یہ پیغام دوسروں تک نہیں پہنچایا. ایک کیسٹ, ایک چھوٹی سی کتاب, جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں کچھ واقعات آپ چھپوا کر آپ تقسیم کر دیتے. توحید کا تصور, اسلام کا پیغام کیا ہے, مختصر طور پر کوئی کتاب دے دیتے. آپ کے کتنے ایسے لوگ ہیں الحمدللہ, اللہ جزائے خیر دے, جی ہمیشہ جب بھی جاتے ہیں, چاہے سفر ہو چاہے ان کا کام, ان کے ساتھ جو ہے کچھ نہ کچھ کتابیں ہوتی ہیں, چھوٹی چھوٹی کتابیں ہوتی ہیں. اور ان چھوٹی چھوٹی کتابوں میں پمفلٹوں کے ذریعے جہاں بھی کوئی غیر مسلم نظر آیا مسکرائے اور کہا کہ یہ لیجیے آپ کے لیے میں تحفہ دیتا ہوں. بس یہ کون سا بڑا کام ہے؟ ضرورت ہے اس کو کرنے کی میرے بزرگوں, بہت بڑا کام ہے. ورنہ میرے یاد رکھیے کتنے ایسی چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں, چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, جس کی وجہ سے الحمدللہ کئی لوگ مسلمان ہوئے ہیں, اسلام سے مشرف ہوئے ہیں. آج کل جو حالات ہمارے ملک میں ہم مسلمانوں کو اور اقلیت کو جو چیلنجز ہیں, اگر ہم صحیح معنی میں اس کو نہیں سمجھے تو یاد رکھیے آنے والی نسل, ہماری نسل کا مسلمان رہنا مشکل ہو جائے گا. جی ہاں, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم صحیح معنی میں اللہ تعالیٰ کی دین کی طرف لوگوں کو دعوت دینے کی ہم تو کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ہم سے وہ کام لے کہ جس کے ذریعے ملک میں امن و امان قائم ہو اور سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا دین نصیب ہو اور جنت کا راستہ آسان ہو جائے. ساتویں چیز جس کے ذریعے انسان کو ثابت قدمی, استقامت, اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری نصیب ہوتی ہے, وہ ہے نیک دوستوں کا انتخاب. نیک دوستوں کا انتخاب بہت ہی ضروری ہے. آج کل تو دوستیں کئی شکل میں بن گئے ہیں. پہلے تو صرف انسان ہوتے تھے, آج کل انسان زیادہ تر جی ان مشینوں کے ساتھ, زیادہ تر فون کے ساتھ, جی فون کے آلات, لیپ ٹاپ, ٹی وی, ان کے ساتھ زیادہ ٹائم گزارتا ہے. اور اس میں ہر قسم کے دوست, کیسے ہر کوئی, ارے کتنے گروپ, اب ہر ایک گروپ میں آدمی ہے,
نعوذ باللہ. اب یہ چیزیں جو ہیں نعوذ باللہ ان کے ساتھ آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں, گندی چیزیں دیکھتے ہیں, یہ آپ کے دوست نہیں تو اور کیا ہو گئے؟ جو چیزیں کو انسان جو ہے فلمی تھیٹروں میں جا کر دیکھتا ہے, آج یہ فونوں میں دیکھ رہا ہے نعوذ باللہ. اور قیامت کے دن یہ افسوس کرے گا انسان, یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, اے کاش میں فلاں کو میرا دوست نہ بنایا ہوتا. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی. جی ذکر اور نصیحت اور دین کے بعد معلومات معلوم ہونے کے بعد فلاں دوست نے مجھے گمراہ کر دیا, غلط راستے پر ڈال دیا. میرے بزرگوں, یہ بہت ہی ضروری ہے کہ اچھے لوگوں کے ساتھ ہم اٹھیں اور بیٹھیں. نوح علیہ السلام کا بیٹا نبی کا بیٹا ہونے کے باوجود چونکہ وہ برے لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا, عذاب میں طوفان نوح میں ڈوب گیا. اور وہی اصحاب کہف کا کتا جب نیک لوگوں کے ساتھ تھا تو اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کے ساتھ ذکر کرتے ہوئے, اصحاب کہف کا ذکر کرتے ہوئے کتے کو بھی ذکر کیا. جی ہاں, نیک لوگوں کے ساتھ دوستی سے, جیسا کہ حدیث میں آتا ہے المرء مع من احب, کہ آدمی اس کے ساتھ ہوتا ہے جس سے وہ محبت رکھتا ہے, آدمی اس کے ساتھ ہوتا ہے جس سے وہ محبت رکھتا ہے. لہذا ایسے دوستوں کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا نہیں ہونا چاہیے جو دین کا مذاق اڑاتے ہیں, جو نماز کی پابندی نہیں کرتے ہیں. یا تو آپ ان کو نماز کی تاکید کر کے ان کو مسجد تک لائیے, اگر نہیں ہے بار بار کہنے کے باوجود وہ نہیں سن رہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ کل آپ ان کے جیسا نہ ہو جائیں. لہذا ان کی دوستی کو کاٹنا چاہیے. ماحول کا بڑا برا اثر پڑتا ہے انسان پر. حدیث میں آتا ہے کہ بکریاں چرانے والے ان کے دل نرم ہوتے ہیں. کیوں؟ بکریوں کے ساتھ رہتے ہیں. بکری سخت جانور نہیں ہے, تھوڑا سا زور سے مار دیں گے تو مر جائے گی. لیکن اونٹ چرانے والے ان کے دل سخت ہوتے ہیں, کیونکہ اونٹ ایک سخت جانور ہے. تو آدمی کا ماحول پر بڑا اثر پڑتا ہے. جی ہاں, تو لہٰذا ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے کہ ہم کیسے لوگوں کے ساتھ اٹھتے ہیں, کیسے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں. بہت سارے واقعات ہیں, میں بہرحال چونکہ وقت مختصر ہے میں ذکر کرنا مناسب نہیں سمجھتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے, دین پر ثابت قدمی نصیب فرمائے, اور اسلام پر جب تک ہم زندہ رہیں اسلام پر زندہ رہیں, اور جب موت آئے تو اللہ تعالیٰ ایمان کے حالت میں موت آئے. آمین ارحم الراحمین.